کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ زار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو راہ نہ بردے شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پہم جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے،
صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ دو پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب واہ ہوئے، کلمات کیا ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں۔ فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، پھر حکم ہجرت آ گیا، چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے ہیں، جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ کیسا ماحول تھا، آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے، پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا، انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بل فضل بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا، میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ جو ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا
اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا. اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے, ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ اے ادرک اللتیمہ, اور تمہارا قافلہ لٹ گیا, تمہارا قافلہ لٹ گیا, الغوث الغوث, مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو. کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی, کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا, لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے. ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں, تم واپس ہو جاؤ. سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا, لیکن ابو جال کہتا تھا نہ, ہم نے بدر میں جانا ہے, 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے, وہاں شرابیں پئیں گے, وہاں جشن منائیں گے, پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی. اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا. ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا, 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا, مٹھی پر جماعت, ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا, ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی. حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو, اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو. ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ, ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قربان, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اٹھے مقداد, عرض کی اے سرور عالم, نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں, ہمیں باطل سے کیا ڈر, زیر دامان محمد. حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علی ایھا الناس, لوگو مجھے مشورہ دو. حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علی ایھا الناس, لوگو مجھے مشورہ دو. تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے, عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ, غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم, ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں, دیووں سے لڑ جائیں, سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں. حضور آپ کا حکم تو ہو. آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے, فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی. 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی. مختصر سامان تھا, 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں, اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, کسی کی نوک نہیں تھی, کوئی زہر میں بجھنے والی تھی. اور 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, اور 6 زریں تھی. جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. اللہ اکبر, کیسا منظر تھا, کیسا ماحول تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. عجیب رنگ تھا اس لشکر کا, چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں, اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ, نہ کوئی نیزے, نہ کوئی بھالے, نہ کوئی خنجر, نہ تیغ و تبر, تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں. تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے, ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں.
بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہوں گے، اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہیں، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہے انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے، وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا من کا سخلا، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنووں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنووں کو پاٹ دیں، بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام افی جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی، یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برس آئے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی، دام نے امید پھیلا کر، یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی،
कुफ्फार ने ऐशो नशात की बज़्म सजाई, लौंडियां साथ आई थी और गाने वाली औरतें साथ थी जो गा गा के उनको दादे ऐश देती थी, और शराबों के जाम लड़ाए जाने लगे। इधर फाका मस्तों की ये मुट्ठी भर जमात, हुजूर के लिए मस्जिद अरीश बनाई गई, एक छप्पर तैयार किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पैरे के लिए खड़े हो गए। फरमाते हैं सारी रात हुजूर ने सजदों में, क़याम में और रुकू में गुजार दी। सारी रात अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, अल्लाहुम्मा हाज़ा कुरैशुन अक़बलत बिख़ुयलाइहा व फ़ख्रिहा तुहादुका व तुकज़्ज़िबु रसूलका अल्लाहुम्मा फ़नस्रुकल्लज़ी वअदतनी। ऐ अल्लाह, ये कुरैश बड़े फख्र से आए हैं, तुझे भी झटलाते हैं, तेरे रसूल की भी तकज़ीब करते हैं। मेरे मालिक जो मेरे से वादा किया है वो वादा पूरा कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर की चादर अनवर सर से सिरक के कंधों पे आ जाती और कंधों से सिरक के हुजूर की कमर पे आ जाती, और मैं हुजूर की चादर दोबारा सर पे देता और अर्ज करता, बस करो या रसूल अल्लाह, बस करो, अल्लाह की मदद आ जाएगी, बस करो। लेकिन हुजूर बार बार कहते, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। सारी रात हुजूर ने दुआओं में गुजार दी। जब सहरी का वक्त हुआ, नमाज हुई, हुजूर ने लोगों को कहा, लोगों सफ़ें सीधी कर लो। हुजूर ने हाथ में छड़ी या कोई तीर पकड़ा हुआ है और लोगों को कहा कि सफ़ें सीधी करो। हजरत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, वो सबसे थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हुजूर ने वो छड़ी से उनके पेट में ठोकर दी, कहा इस्तवे या सवाद, सवाद सीधे हो जाओ। तो हजरत सवाद सीधे हो गए, साथ ही अर्ज करने लगे, हुजूर मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, मैं आपसे बदला चाहता हूं, किसास मांगता हूं। सारे सहाबा उनके कान खड़े हो गए, इस हालत में ये क्या कह रहा है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा बदला ले ले। अर्ज की, हुजूर जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो मेरा पेट बरहना था। हुजूर ने जिरा के बंद खोल दिए और पेट नंगा कर दिया। हजरत सवाद ने जब हुजूर के चमकते हुए बतन को देखा, फक़ब्बला बतनहु, तो चिमट गए और हुजूर के पेट को चूमने लगे। हुजूर ने फरमाया, सवाद तुझे इस चीज पे किसने उभारा। अर्ज की, हुजूर मंजर आपके सामने है, मैं इसलिए ये काम किया है कि आखिरी वक्त मेरा बतन आपके बतन से छू जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सफों को सीधा फरमाया और फिर जाके हुजूर ने सजदे में सर रख दिया और फिर हुजूर ने एक ऐसी दुआ मांगी, आज तक ऐसी दुआ किसी ने नहीं मांगी होगी। बड़ी नाज वाली दुआ, बड़ी अंदाज वाली दुआ, ऐसी दुआ आज तक ना किसी ने मांगी और ना कोई मांग सकता है। हुजूर ने पेशानी सजदे में रख दी, आंखों में आंसू हैं। ये फाका मस्त लोग कितारों में खड़े हैं, उधर कुफार शराबों के नशों में धुत ललकार रहे हैं, हल में मुबारज़िन, आओ हमारे मुकाबले में। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को सफों में खड़ा करके आप पेशानी को मस्जिद अरीश की रेत पे रख दिया और आंखों में आंसू हैं। और हुजूर ने जो दुआ की लफ्ज सुनी, कहा, या रब्बे इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्दे अबदा। मेरे मालिक, मैं नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन देख इस धरती पे तेरा नाम लेने वाले यही 313 हैं। मेरे मालिक, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। बस यही 313 हैं, यही तेरे नाम लेवा हैं। अगर अगियार ने इनको जहां से महव कर डाला, कयामत तक नहीं फिर कोई तुझको पूजने वाला। इलाही अहद लैलतुल मेराज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा हो चुका है आज पूरा कर। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। ये लफ्ज हुजूर की जुबान पे थे और चादर सिरक के कंधों पे आ गई, कंधों से सिरक के कमर पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बस करो या रसूल अल्लाह, हस्बो का या रसूल अल्लाह, हस्बो कल्ला या रसूल अल्लाह, हुजूर अल्लाह काफी है आपको। तो कहा, हुजूर बस करो, बस करो। अल्लाह की मदद आ गई, लेकिन हुजूर की आंखों में मुसलसल आंसू हैं और कहते हैं, मालिक यही मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की कमाई है, यही 313 है तेरे नाम लेवा रूए जमीन पे। अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी कोई रब नहीं कहेगा। फिर क्या हुआ, अचानक हुजूर ने सर उठाया
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارزن، حضور نے 3 انصاری جوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ قریش نے پوچھا کون؟ کہا ہم رہط من الانصار، انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی حضور یہ بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو۔ کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو، بلکہ ان کو توڑ کے آؤ۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ چونکہ انہوں نے زریں پہنی ہوئی تھی، اپنے نام بتائے۔ انہوں نے کہا اقفاؤن کرامن، ہاں اب ہمارے جوڑ کے آ گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ شیبہ، عتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودا باہر آ رہا تھا، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا۔ حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گھسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے۔ آقا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے۔ حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا؟ کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مزہ سردار مرندہ انج آؤندہ، میت یار دے بوئے تے پئی ہو دے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ذرا منظر دیکھیے بدر کا۔ ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا، اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی، نہیں تو میں بین کروں گی، واہ ویلا کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا۔ حضور نے فرمایا آوا حبلت یا امہ حارثہ، حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہیں، اور انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی، اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، حارثہ واہ واہ مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا، پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لفظ حضور کی زبان پہ۔ میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا۔ اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور کافروں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سب نے یک بارگی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت
लहरा गया इस्लाम का झंडा, बराए अहले आलम अमन के पैगाम का झंडा। हुजूर मुसल्ले से उठकर मैदान में आ गए। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काफिरों पर सबसे बढ़कर जो आगे हमला करता था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बढ़ बढ़ के हमला करते थे और फरमाया कूमू इलल जन्नह अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, निकलो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, कूमू इलल जन्नह, बढ़ो बढ़ो जन्नत की तरफ। एक सहाबी थे, अल्लाह अकबर, वो कहने लगे बखिन बखिन या रसूल अल्लाह, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वाह वाह हुजूर, क्या जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? हुजूर फरमाया हाँ, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। तो वो खजूरें खा रहे थे, उन्होंने खजूरें फेंक दी। कहा फिर मेरे और जन्नत के रास्ते में ये खजूरें रुकावट बनी हुई है, और मैदान में कूद गए और दादे शजात देते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। फिर अबू जाल ने सोचा कि ये तो पांसा पलट गया, तो उसने कहा आवाज दो, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा कोई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तुम भी ऊंची जगह पे चढ़ जाओ, अपने गुलामों को फरमाया। और जब वो कहते हैं लना उज्जा वला उज्जा लकुम, और तुम जवाब के अंदर कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला ही कोई नहीं है। फरमाया ये आवाज दो। अब ये आवाज दी जा रही, कैसा मंजर है बदर का, अल्लाह अकबर, हक और बातिल टकरा रहे हैं। अल्लाह ने भी इस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा, हक और बातिल टकरा रहे हैं। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अशरा मुबशरा में से, फरमाते हैं मैं खड़ा था कि दो लड़के आ गए, 9 उम्र, कहने लगे चचा अबू जहल को जानते हैं? मैंने कहा बेटा तुमने क्या करना है? कहने लगे हमने कसम खाई है या मर जाएंगे या मारेंगे, क्योंकि सुना है वो हुजूर को गालियां देता है। मैंने कहा उसके गिर्द तो बहुत बड़ा दस्ता है एक फौज का। वो कहने लगे ये दस्ता इजराइल का रास्ता नहीं रोक सकता। कहते मैंने इशारा किया वो अबू जहल है। कहते अभी मेरी उंगली उठी थी, मैंने देखा शहबाजों की तरह झपट के वो अबू जहल के ऊपर टूट पड़े। लड़ते लड़ते एक का बाजू कट गया, लेकिन उसका चमड़ा जो था वो अड़ा रहा, जिसकी वजह से लड़ते लड़ते रुकावट होती थी। उसने अपने हाथ को पांव तले रख के तोड़ के फेंक दिया। जो जहाद के रास्ते के अंदर रुकावट बनता है वो अपना बाजू भी हो तो उसको हटा देंगे रास्ते से। अबू जहल की टांगें काटी और फिर दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। नन्ही नन्ही तलवारें, छोटे छोटे बच्चे, मुआस और मुअव्वस अफरा के बेटे, ये दोनों हुजूर के पास आए और कहने लगे हुजूर, एक ने कहा हुजूर हमने अबू जहल को कत्ल किया है, दूसरा कहने लगा नहीं नहीं हुजूर मैंने कत्ल किया। ये आपस के अंदर मीठी लड़ाई लड़ने लगे। हुजूर फरमाने लगे तुमने तलवारों को धोया तो नहीं अभी? कहा नहीं हुजूर। फरमाया लाओ अपनी तलवारें। तो जब तलवारें लाई गई तो दोनों को खून लगा हुआ था। हुजूर ने फरमाया किला को मा कतलहू, तुम दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया। तो ये गज़वा जारी था और काफिर कट कट के गिर रहे थे और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी। 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर मौके पे कत्ल हो गए, 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी दुम दबा के भाग गए। और सख्त सरासीमगी का आलम, नारे तकबीर के लग रहे हैं, सहाबा हुजूर को देखते हैं और मैदाने जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। आवाज आती है अकदिम हैजूम, हैजूम आगे बढ़ो। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर ये हैजूम कौन है? और आवाज देने वाला भी नजर नहीं आता। फरमाया ये जिब्रील की आवाज है और हैजूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। वो अपने घोड़े को कहता तू भी आगे हो जा। शाना बशाना मुसलमानों के जिब्रील भी लड़ रहा था, वो भी जहाद में था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस्लाम की फतह की, इस्लाम को कामयाबी दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लड़ते लड़ते कई मनाजर आए। हजरत अकाशा की तलवार टूट गई तो वो हुजूर की खिदमत में हाजिर, हुजूर तलवार टूट गई है तो हुजूर के हाथ में एक डंडा था, वही उसको दे दिया। फरमाया कातिल बिहाजा या उकाशा, उकाशा इसके साथ लड़ो। कहते हैं जब यूं लहराया तो वो लोहे की तलवार बन गई और सारी जिंदगी हजरत अकाशा के साथ वो तलवार रही। हजरत कतादा कहते हैं कि मेरे यहां तीर लगा आंख के करीब और आंख का डेला बाहर आ गया। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर ने अपना लुआब लगाया और जहां वो डेला था वहीं रख दिया। वकान ला यदरी अय्यो ऐनैहि उसीबत, हजरत कतादा को पता नहीं चलता था कि आंख खराब कौन सी हुई थी, यानी दोनों की रोशनी एक जैसी थी और कोई निशान भी बाकी नहीं रहा था। ये हुजूर के लुआब की बरकतें थी। अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन वहां क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद हुजूर वहां चले, रास्ते में एक जगह पे हुजूर ने पड़ाव किया तो जिब्रील आ गए।
اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ باد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف کتب سید سے پڑھ رہا تھا۔ کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے۔ بلکہ عمیر بن وہب، یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے طلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے۔ کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانو،
تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1,40,00,000,000 انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ پچھلے دن 4 میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا، اور کتنی بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، تیرے پاس تو 72 بھی فرد ہوتے، وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا۔ یہ کیسے حالات آگئے اور کیسے دن آگئے۔ صاحبو، اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے۔ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ صاحبو، زندگی کے یہ حسی لمحے اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1,40,00,000,000 انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا سامان اس لیے پیدا ہوا، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے۔